اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم تعلیم المنطق پڑھ رہے تھے۔ یوں تو منطقیوں کا اصل مقصد معنی سے بحث کرنا ہے، چونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اس لیے منطقی الفاظ سے بھی بحث کرتے ہیں، اور الفاظ سے معنی تبھی سمجھ میں آ سکتا ہے جبکہ الفاظ معنی پر دلالت کریں، اس لیے منطقی دلالت کی بھی بحث کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دلالت کی بحث پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دلالت کی بحث۔ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے دلالت کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دلالت کہتے کسے ہیں؟ دلالت کی تعریف۔ دلالت کا لغوی معنی ہے راہ دکھانا۔ دلالت لغت میں راستہ دکھانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی ہے کسی شے کا کسی دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ جب بھی پہلی شے کا علم آئے تو اس کے ساتھ ہی دوسری شے کا بھی علم حاصل ہو جائے، یعنی ایک چیز کا، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص ہو جانا کہ جب بھی پہلی شے کا علم ہو، جب بھی پہلی چیز کا علم ہو تو اسی کے ساتھ دوسری چیز کا بھی علم حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں دلالت۔ پہلی شے کو دال اور دوسری شے کو مدلول کہتے ہیں۔ پہلی شے کو دال کہتے ہیں، یعنی جس کے جو دوسرے کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے دال کہتے ہیں، اور دوسری شے کو مدلول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی شے جس چیز پر دلالت کرتی ہے اسے مدلول کہتے ہیں، پہلی شے جس کے ساتھ خاص ہوتی ہے اسے مدلول کہتے ہیں۔ اب یہاں سے دلالت کی تقسیم کر رہے ہیں۔ دلالت کی تقسیم۔ دلالت کی ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لفظیہ، نمبر دو غیر لفظیہ۔ ابتداءً دلالت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لفظیہ، نمبر دو غیر لفظیہ۔ اب وجہ حصر کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، دو ہی قسم کیوں ہیں؟ وجہ حصر، دلالت دو حال سے خالی نہ ہوگی کہ اس میں دال لفظ ہوگا یا غیر لفظ۔ دلالت یا تو دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو اس میں دال یعنی جو دلالت کرنے والا ہے یا تو وہ لفظ ہوگا یا غیر لفظ، یعنی یا تو لفظ کسی چیز پہ دلالت کرے گا یا غیر لفظ، لفظ کے علاوہ کوئی چیز کسی چیز پر دلالت کرے گی، ٹھیک ہے۔ بصورت اول، یعنی اگر دال لفظ ہو دلالت لفظیہ، اور بصورت ثانی دلالت غیر لفظیہ، یعنی اگر دال لفظ نہ ہو بلکہ غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ۔ تو اس طرح دلالت کی ابتداءً دو قسم ہوئی، نمبر ایک دلالت لفظیہ، نمبر دو دلالت غیر لفظیہ۔ تعریفات و امثلہ۔ دلالت لفظیہ کسے کہتے ہیں، غیر لفظیہ کسے کہتے ہیں، ان کی تعریف اور مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ دلالت لفظیہ وہ دلالت جس میں دال لفظ ہو، جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، یعنی لفظ
جس میں دلالت کرے. جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر. جب ہم لفظ زید بولتے ہیں تو لفظ زید ذات زید پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں پہ دلالت کرنے والا کون ہے؟ لفظ ہے. تو یہ دلالت لفظیہ ہے. دلالت غیر لفظیہ، وہ دلالت جس میں دال غیر لفظ ہو، یعنی لفظ کے علاوہ ہو. جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر. اگر ہم کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آس پاس میں کہیں پہ آگ جل رہی ہے، یعنی دھواں آگ پر دلالت کرتا ہے. تو دھوئیں کی دلالت آگ پر، یہ لفظ نہیں ہے. دھواں لفظ نہیں ہے، نفس دھواں، لفظ دھواں نہیں. آپ بولو گے یہاں تو لفظ دھواں ہم تو بول رہے ہیں، اور دھواں کا تلفظ تو انسان کر سکتا ہے. اور ہم نے لفظ کی تعریف پڑھی تھی کہ لفظ اسے کہتے ہیں جس کا تلفظ کیا جا سکے، اور دھوئیں کا تلفظ کر سکتے ہیں. تو یہ دھوئیں کی دلالت آگ پر، یہ دلالت لفظیہ ہونا چاہیے. پیارے، دھوئیں کی دلالت سے مراد نفس دھواں کی دلالت، لفظ دھواں آگ پہ دلالت نہیں کرتا. آپ لفظ دھواں بولیں اور وہ آگ پہ دلالت کرے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اگر آپ حقیقتاً جو دھواں ہے، نفس دھواں، اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں آگ جل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. لفظ دھواں دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ آس پاس میں کہیں آگ جل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لفظ دھواں کی نہیں بلکہ نفس دھواں کی دلالت آگ پر. پھر ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ. ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں. نمبر 1 وضعیہ، نمبر 2 طبعیہ، نمبر 3 عقلیہ. دلالت لفظیہ کی بھی یہ 3 قسمیں ہیں، دلالت غیر لفظیہ کی بھی یہ 3 قسمیں ہیں. وجہ حصر کیا ہے اسے بیان کرتے ہیں، یعنی دلیل حصر کیا ہے. دلالت لفظیہ یا غیر لفظیہ دو حال سے خالی نہ ہوں گی، چاہے لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ، وہ دو حال سے خالی نہ ہوں گی کہ اس میں وضع کا دخل ہوگا یا نہیں، یعنی کسی کے وضع کا دخل ہوگا یا اس میں وضع کا دخل نہیں. بصورت اول، یعنی اگر وضع کا دخل ہو تو وضعیہ، اور بصورت ثانی یعنی اگر وضع کا دخل نہ ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. اگر وضع کا دخل نہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ اس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہوگا یا نہیں، اس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہے تو طبیعیہ، اگر طبیعت کے تقاضے کا دخل ہے تو طبیعیہ، ورنہ عقلیہ. تو اس طرح دلالت کی کل 6 قسمیں ہو جائیں گی، کیونکہ اولاً 2 قسمیں تھیں، لفظیہ غیر لفظیہ. پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ. تو اس طرح دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہوں گی، غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہوں گی. تو کل 6 قسمیں ہو جائیں گی. تعریفات و امثلہ، تمام اقسام کی تعریف اور تعریف اور مثال بیان کر رہے ہیں. دلالت لفظیہ وضعیہ، وہ دلالت لفظیہ جس میں وضع کا دخل ہو. دلالت لفظیہ وضعیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ دلالت لفظیہ جس میں وضع کا دخل ہو، یعنی وہ دلالت جس میں دال لفظ ہو اور اس میں وضع کا دخل ہو، اسے دلالت لفظیہ وضعیہ کہتے ہیں. جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر. تو لفظ زید کی دلالت ذات زید پر دلالت لفظیہ بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ زید ذات زید پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لفظ زید دال ہے اس لیے ہوا دلالت لفظیہ. وضعیہ کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ زید کو خاص کر دیا گیا ہے، لفظ زید کو وضع کیا گیا ہے ذات زید کے لیے. تو یہاں پہ وضع کا دخل ہے اس لیے یہ وضعیہ بھی ہوا. ٹھیک ہے، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. نمبر 2 میں ہے دلالت لفظیہ طبعیہ، وہ دلالت لفظیہ جس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہو، یعنی وہ دلالت
جس میں دال لفظ ہو اور اس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہو، جیسے لفظ اح کی دلالت سینے کے درد پر۔ لفظ اح یہ کیونکہ لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیونکہ لفظ ہے تو یہ دلالت لفظیہ ہوا، اور کیونکہ لفظ اح یہ طبیعت کے تقاضے سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہے۔ جب سینے میں درد ہوتا ہے، جب سینے میں درد ہوتی ہے تو اس وقت طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ لفظ اح وہ نکلے، تو معلوم کیا ہوا کہ اس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہے، اس لیے یہ دلالت لفظیہ کے ساتھ طبیعیہ بھی ہے، دلالت لفظیہ طبیعیہ۔ دلالت لفظیہ کی آخری قسم ہے دلالت لفظیہ عقلیہ، وہ دلالت لفظیہ جس میں وضع اور طبیعت کے تقاضے کا دخل نہ ہو، جیسے دیوار کے پیچھے سے سنائی دینے والے لفظ دیز کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ اگر دیوار کے پیچھے سے کوئی لفظ دیز بول رہا ہو اور اس آواز کو سن کر کے آپ یہ سمجھیں کہ دیوار کے پیچھے کوئی بولنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لفظ دیوار کے پیچھے سے لفظ دیز سن کر آپ بولنے والے کے وجود کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی لفظ زید جو ہے، دیز جو ہے، یہ بولنے والے کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ کیسی دلالت؟ دلالت لفظیہ عقلیہ۔ لفظیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ لفظ ہے، لفظ دلالت کر رہا ہے بولنے والے کی ذات پر، تو اس لیے دلالت لفظیہ۔ اور عقلیہ کیوں؟ عقلیہ اس لیے کیونکہ اس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہیں ہے، نیز اس میں عقل سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب کوئی بول رہا ہے، جب یہ آواز آ رہی ہے تو بولنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ مصنف نے لفظ دیز کی قید کیوں لگائی، یعنی دیوار کے پیچھے سے سنائی دینے والے لفظ دیز کی دلالت۔ کوئی بھی لفظ بول سکتے تھے، دیز اس لیے بولے کیونکہ دیز جو ہے یہ مہمل لفظ ہے۔ اگر کوئی موضوع لفظ بولتے، مثال کے طور پر بولتے لفظ زید کی دلالت، تو کیا ہوتا اس وقت دلالت لفظیہ عقلیہ کے ساتھ ساتھ دلالت وضعیہ بھی ہوتا، کیونکہ اس وقت وضع بھی پایا جاتا، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہاں پہ لفظ دیز کی قید لگائی گئی۔ اس طرح دیوار کے پیچھے کی قید لگائی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی سامنے موجود ہوتا، دیوار کے پیچھے موجود نہیں ہوتا تو پھر دلالت نہیں ہوتی بلکہ مشاہدہ ہوتا، کیونکہ سامنے موجود ہے، اسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو مشاہدہ ہوتا، دلالت نہیں ہوتی۔ خیر، اتنا یاد رکھیں کہ وہ دلالت لفظیہ جس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو وہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے۔ اب یہاں سے دلالت غیر لفظیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں وضع کا دخل ہو، جیسے دوال اربعہ یعنی عقود، خطوط، نصب اور اشارات کی دلالت اپنے مدلولات پر، ٹھیک ہے نا، دوال اربعہ یعنی عقود وغیرہ، خطوط، نصب جو کاٹتے ہیں راستے وغیرہ پہ، کلومیٹر وغیرہ لکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح اشارہ وغیرہ، ان کی دلالت اپنے مدلولات پر یہ کیا ہے؟ غیر لفظیہ، کیونکہ یہاں پہ لفظ نہیں ہے۔ جیسے راستے میں سفر کرتے وقت دیکھتے ہوں گے کہ راستے کے سائڈ میں لکھا ہوتا ہے فلاں جگہ اتنا دور ہے، فلاں جگہ اتنا دور ہے، تو اسے نصب کہتے ہیں۔ اس طرح اشارات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ نہیں ہے پھر بھی دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ۔ اور کیونکہ انہیں وضع کیا گیا ہے، ان میں وضع کا دخل ہے، اس لیے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ دلالت غیر لفظیہ کی دوسری قسم دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں طبیعت کے تقاضے کا دخل ہو، جیسے چہرے کی سرخی کی دلالت شرمندگی پر اور چہرے کی زردی کی دلالت خوف پر۔ جب چہرہ سرخ ہوتا ہے تو اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ شرمندہ ہے، یعنی سرخی شرمندگی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح زردی خوف پر دلالت کرتی ہے۔ سرخی اور زردی یہ لفظ نہیں ہے، نفس سرخی اور زردی یہ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے غیر لفظیہ۔
اور کیونکہ یہ دلالت جو ہے یہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہے. طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ شرمندہ ہو تو اس کا چہرہ سرخ ہو جائے. طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ خوف زدہ ہو تو اس کا چہرہ زرد ہو جائے. تو یہ دلالت جو ہے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ ہے. دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں وضع اور طبیعت کے تقاضے کا دخل نہ ہو، نہ وضع کا دخل ہو نہ طبیعت کے تقاضے کا دخل ہو. جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر، نفس دھواں جو آگ پر دلالت کرتا ہے یہ دلالت غیر لفظیہ ہے، کیونکہ دھواں لفظ نہیں ہے. جو دھواں اٹھتا ہے یہ لفظ ہے کیا؟ لفظ نہیں ہے. تو دلالت کرتا ہے وہ دال ہے، اس لیے دلالت لفظیہ غیر لفظیہ ہوا. اور یہاں پہ وضع اور طبیعت دونوں میں سے کسی کا دخل نہیں ہے، بلکہ عقل سے ہم سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے. سوال: دلالت کی کل 6 قسمیں ہیں، لیکن علوم میں بحث فقط دلالت لفظیہ وضعیہ کی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اس لیے کہ افادہ اور استفادہ یعنی سمجھنا اور سمجھانا بآسانی اسی دلالت سے حاصل ہوتی ہے. یعنی آسانی کے ساتھ سمجھنا اور سمجھانا دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث ہوتی ہے. اب آگے دلالت لفظیہ وضعیہ کی تقسیم کر رہے ہیں. اولاً دلالت کی 2 قسم، لفظیہ غیر لفظیہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ. اب دلالت لفظیہ وضعیہ کی تقسیم بیان کر رہے ہیں. دیکھیں، دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مطابقی، نمبر 2 تضمنی، نمبر 3 التزامی. دلیل حصر کیا ہے؟ وجہ حصر کیا ہے؟ 3 قسم کیوں ہیں بیان کر رہے ہیں. لفظ کی دلالت اپنے معنی پر 3 حال سے خالی نہ ہوگی. لفظ جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے یہ 3 حال سے خالی نہ ہوگی. یا تو لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا، یعنی لفظ اپنے پورے اس معنی پر دلالت کرے گا جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یا تو لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا، یا موضوع لہو کے جز پر، یعنی جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا لفظ کو، مکمل اس پہ دلالت نہ کرے بلکہ اس کے جز پر دلالت کرے، یا موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرے گا. یعنی موضوع لہو کے کل یا جز پہ دلالت نہیں کرے گا بلکہ موضوع لہو کے خارج لازم، موضوع لہو کو جو لازم ہے اس پہ دلالت کرے گا. ٹھیک ہے، 3 حال سے خالی نہیں ہوگا. بصورت اول، یعنی جب لفظ اپنے تمام موضوع لہو پہ دلالت کرے، جب لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے تو دلالت مطابقی. بصورت ثانی تضمنی، یعنی جب لفظ اپنے موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو دلالت تضمنی. اور بصورت ثالث التزامی، یعنی اگر لفظ اپنے موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرے تو دلالت التزامی. اب ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں. تعریفات و امثلہ. دلالت مطابقی وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، انسان کو وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق پر. جب ہم انسان بولیں اور وہ حیوان ناطق یعنی پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ ہوگی. ٹھیک ہے نا، دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقی. دلالت تضمنی کی تعریف کیا ہے؟ وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے جس میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے. جیسے لفظ انسان کی دلالت فقط حیوان یا فقط ناطق پر، یعنی جب ہم لفظ انسان بولیں اور وہ فقط انسان حیوان پر دلالت کرے یا فقط ناطق پر دلالت کرے، حیوان ناطق مکمل پر دلالت نہ کرے بلکہ فقط حیوان پر یا فقط ناطق پر دلالت کرے تو یہ دلالت تضمنی ہوگی. ٹھیک ہے نا، ہم انسان بولیں اور مراد ہو فقط حیوان ہو، کوئی بھی حیوان ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟
دلالت تضمنی ہوگی۔ دلالت التزامی وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے جس میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت قابل علم ہونے پر۔ انسان بولیں اور مراد کیا ہو؟ قابل علم۔ انسان بولیں اور لفظ انسان دلالت کرے قابل علم پر، علم کو قبول کرنے والے پر، تو اس وقت جب انسان قابل علم پر دلالت کرے گا لفظ انسان، تو دلالت التزامی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ قابل علم یہ انسان کا کل یا جز نہیں ہے، یہ لفظ انسان کا موضوع لہو نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک لازم ہے، یعنی انسان کو یہ لازم ہے کہ وہ علم کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دلالت وضعیہ مطابق دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ ہوگا۔ اب دیکھیں پورے سبق کا خلاصہ نقشے میں پیش کر رہے ہیں۔ نقشہ اقسام دلالت۔ اولاً دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیہ غیر لفظیہ۔ پہلے لفظیہ کی دیکھیں، لفظیہ کی پھر تین قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ پھر وضعیہ کی تین قسمیں ہیں، مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ۔ غیر لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح درسی کتاب کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔